کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، الفت رسول کی۔ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد سے پڑھ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام لائق صد احترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہر مہینے یہاں 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ کل جمعۃ المبارک میں نے ایک سوال کا جواب بھی دیا تھا، اور الحمدللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو بھی کی تھی۔ جو حضرات موجود تھے وہ یقیناً جانتے ہوں گے۔ آج اس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، وقت مختصر میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کا مختصر سا مفہوم آپ پہنچا سکوں۔ تیسرے پارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یہ محبوب وہ اللہ رب العزت حکم فرمائے، محبوب ہم سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ پھر انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا کہ اگر ہم محبوب کی اتباع کریں، ابھی تو یہ کہنا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اور اتباع کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا پھر تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ کتنے بڑے انعام کی بات ہے۔ ابھی تم محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو، اور جب اتباع کامل ہوگی تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم لوگوں سے محبت فرمائے گا۔ اور خالی یہ نہیں قرآن پڑھ رہا ہو کہ یہ صرف محبت ہوگی، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، رب کائنات تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہاں آج اسی محبت پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو جاگ کر بیٹھی گا، میں تھوڑا سا مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے مقالے لکھے، بڑے بڑے عالموں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ہر ایک نے ایک بات کی ہے کہ محبت انسان کو 4 وجہوں سے ہوتی ہے۔ کسی انسان کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے کتنی وجہوں سے ہوتی ہے؟ 4 وجہ ہیں کہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ پہلی وجہ حسن ہے، اگر کوئی انسان کسی کو حسین دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ آج کا درس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ انسان کو محبت حسن کی وجہ سے ہوتی۔ دوسری جو وجہ ہے، اگر کوئی انسان خوبصورت نہیں ہوتا، خوب سیرت ہوتا ہے، سیرت اچھی ہوتی ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں، کریکٹر کردار اچھا ہوتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا اس کی شکل کی وجہ سے؟ جواب آیا نہیں، ہم اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے کریکٹر اور کردار کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ، پہلی وجہ کیا ہے؟ حسن، دوسری وجہ ہے سیرت، تیسری وجہ ہوتی ہے محبت کی احسان۔ کیا ہے؟ سارے بولے احسان۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے آپ میں سے، میں ہوں اس میں، ہم میں سے کسی کی والدہ بیمار ہو، ہمیں خون کی بہت سخت ضرورت ہو،
ہم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو کال کی، دورے چل رہا ہے کہ لوگوں محبت پیدا کرو، محبت کرو، محبت کرو۔ اگر یہ بات تمہارے دل میں آ جائے کہ حضرت یہ تو بتا دیجئے آپ محبت رسول کی بات کرتے ہیں، 4 وجہ ہے انسان کو محبت ہوتی ہے، ان 4 وجہوں کی وجہ سے اگر کون سی ایسی بات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں پائی جاتی ہے، جو آپ ہر وقت محبت رسول کی بات کرتے ہیں، تو سنیو سوچنا نہیں ہے، خدا کی قسم چیلنج سے کہتا ہوں یہ چاروں کی چاروں وجہ میرے مصطفیٰ میں پائی جاتی، اس لیے ہم محبت کی بات کرتے ہیں۔ یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، یہ خالی دعویٰ نہیں ہے۔ اب میں اس مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کو مثال دے کر بھی سمجھا دیتا ہوں۔ کل میں نے ولی حسن و جمال پہ گفتگو کی تھی، جو حاضر تھے جمعے پہ ان کو خبر ہوگی، پوری حدیث اس پر میں نے گفتگو کی تھی، آپ کے سوال کا جواب بھی تھا۔ آج میں مختصر سمجھا دیتا ہوں، لیکن تھوڑی سی آبادی بھی بلند ہونی چاہیے اور جاگ کر بیٹھے۔ میں بھی پوری رات کا جاگا ہوا، مستقل مصروفیات، تھوڑی سی دیر محبت میں اور عشق میں ڈوب کر بیٹھے۔ موضوع ایسا ہے، حضرت جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی بات تھی نا اس کی مثال دے رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ جبرائیل، تم نے سارے انبیاء کا دیدار کیا ہے، اولین اور آخرین کو تم نے دیکھا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اور گوشہ گوشہ تم نے دیکھا ہے، ایک بات یہ بتاؤ کہ ہم تمہیں کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ پتہ نہیں آیا، محبت سے کہیں ہم تمہیں کیسے دکھتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے، کائنات کا چپا چپا دیکھا ہے، تمام تر انبیاء کا میں نے دیدار کیا ہے، جتنے انبیاء آئے میں نے سب کا دیدار کیا ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ جیسا ہستی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ الجنہ ہوتا تو تب دیکھا، خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو دیکھ کر یہ اعلان کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا رب کائنات نے آپ کو بنایا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، ٹھیک، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسنا تطلع بعد العشاء۔ عاشقو توجہ، میری طرف وقت مختصر ہے۔ فرماتی ہے لوگوں، ایک زمین کا سورج ہے، ایک عالمین کا سورج ہے، یہ سورج کائنات میں گھومتا ہے اور اس سورج کے گرد پوری کائنات گھومتی ہے۔ ارے یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ سورج عروج پہ رہتا ہے، ارے یہ سورج چلتا ہے تو عرش الہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور وہ سورج چلتا ہے تو عرش اولا سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ کیا حسن کی بات کریں؟ پہلی بات حسن، 2 باتیں کافی ہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، گھنٹوں خطاب ہو سکتا ہے، میں نے تو مثالیں دینی، 4 باتیں کی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، کلیئر ہو گئی؟ جبریل جیسا عقیدہ ہے یا نہیں؟ الحمدللہ بولیے ذرا، جن کا عقیدہ ہے وہ محبت سے کہیں سبحان اللہ، ہمارا جبریل سے عقیدہ ملتا۔ دوسری بات میں نے کی ہے سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہزارہ کتب بھری ہوئی ہیں، پورا سال انشاءاللہ ہم سیرت کی باتیں کریں گے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر بات سمجھ میں آئے تو جواب ضرور دیجیے گا۔ اپنے تو اپنے جنہیں غیروں نے بھی شادی کو امی کہہ کے پکارا ہو، ان کی کیا بات کی جا سکتی ہے؟ غیروں نے بھی شادی کو امی کہہ کے پکارو۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اپنی سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی، اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ایک معصوم بچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اچھا، ہمارے بچے کب بولنا شروع کرتے ہیں؟ کوئی عمر ہے؟ سال میں بولتے ہیں بچے؟ نہیں، 1.5 سال میں، 1.5-2 سال میں بھائی کہہ رہے ہیں، بعض نے سال بھی کہا، چلے مان لیتے سال لے لے، اس سے پہلے تو نہیں؟ بولیے ذرا، اس سے پہلے نہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری فرماتے ایک بچہ جس کی ولادت ہوئی، عمر ابھی 24 گھنٹے نہ تھی، دل چاہا کہ اس بچے کو محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس معصوم بچے کو لے کر والدین محبوب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عمر 24 گھنٹے ہے، یا آپ کے ہمارے بچے ہیں جو سالوں میں بولتے ہیں، وہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ میرے محبوب نے مسکراتے ہوئے اس بچے کی طرف دیکھا اور میرے محبوب نے پوچھا، من آنا، اے لاڈلے تو یہ جانتا ہے میں کون ہوں، مجھے پہچانتا ہے؟ اس معصوم بچے نے جواب دیا، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جانتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ وہ معصوم بچہ جانتا ہو میرے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ اما علیمہ فرماتی نا، میں گود میں لے کے بیٹھی تھی محبوب کو، بکریوں کا ریوڑ گزرا تو ایک بکری نے آ کر محبوب کو سجدہ کیا، پھر سر انور پر بوسہ دیا، پھر بکریوں کے ریوڑ میں شریک ہو گئی۔ اب جب وہ یہ جانور سمجھتے محبوب کی عظمت کو، کیا نہ سمجھے۔ 2 باتیں ہوگی، سیرت کی بات بھی آ گئی، سیرت تو ایک پہلو ہے پورا، انشاءاللہ اس کو گفتگو کریں کیونکہ میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور بات کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بات کیا تھی؟ میں نے کہا تھا احسان۔
احسان سے بھی انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، محبت ہو جاتی ہے۔ 2 وجہ ہوں گی، مثال سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات اور اس کی مثال سمجھیے۔ حضرت قتادہ مشہور واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھ پہ تیر لگا، آنکھ نکل گئی، سنتے رہتے ہیں علماء سے، نہیں بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ حضرت قتادہ آنکھ لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے، مجھے آنکھ چاہیے۔ آپ کو یہ کہے کہ مانگنا تو رب سے چاہیے، الحمدللہ ہم بھی رب سے ہی مانگتے ہیں، لیکن مانگتے محبوب کے وسیلے سے ہیں، بس ہمارا یہ عقیدہ۔ سب کچھ ملتا ہے، ملتا محبوب کے صدقے سے ہے۔ واللہ یعطی وانما انا قاسم، دیتا وہی رب ہے، تقسیم محبوب فرماتے۔ ساری کائنات، اب یہاں ایک اور مثال دے دوں اس بات کو روک کر، مثال کے طور پر ایک گھڑی ہو، ایک گھڑی جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ بھائی علی کی گھڑی ہے، علی نے اپنا نام لکھوا ہے، مثال دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ علی کی گھڑی ہے، کمپنی کا نام لکھا ہو کہ لندن کی کمپنی نے بنایا ہے، وہ گھڑی میں آپ کو دکھاؤں، آپ سے پوچھوں یہ کس کی گھڑی ہے، آپ فوراً کہیں گے یہ علی کی گھڑی ہے، اس لیے کہ نام لکھا ہوا ہے نا بھائی، سمجھ رہے ہیں بات کو یہ نہیں؟ اور میں پوچھوں یہ کمپنی کون ہے جس نے بنایا ہے، آپ کہیں گے یہ لندن کی کوئی، اس نے اس کو بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اونچی آواز سے، مشرف پاکستان کا صدر تھا یا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، ابھی ہے؟ آپ تھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ صدر تھا، اور یہاں کلمے کا ترجمہ آج تک کیوں نہیں بدل پائے؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، جس طرح تم کلمے کا ترجمہ کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور یہی سنیوں کا عقیدہ ہے، ارے جب تم کلمے کی طرف دیکھتے ہو، ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے میرا رب، ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، لوگوں جب تم لا الہ الا اللہ کی طرف دیکھا کرو، سمجھ آیا کرو کہ ساری کائنات کا بنانے والا میں ہوں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرو تو سمجھ آیا کرو کہ ساری کائنات کا مالک میں نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ ساری کائنات کے مالک کون ہے؟ یہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی ہیں، تو عام آدمی کی بات نہیں ہے، انہوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ سنیو اپنی قسمت پہ رشک کیا کرو کہ ہمیں اتنا بڑا عقیدہ ملا ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نا، آنکھ نکل گئی، بولیے ذرا، کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے، علاج کرانا چاہیے نا۔ محبوب کی بارگاہ میں آنکھ کا کیا تصور ہے؟ کیا معاذ انہیں خبر نہیں تھی کہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ انہیں خبر نہیں تھی کہ ہم نے محبوب سے نہیں مانگنا، مانگنا تو اللہ سے چاہیے کہ میری آنکھ نکل گئی، آنکھ واپس، لیکن میرے محبوب نے واپس تو نہیں بھیجا نا۔ اگر وہ صحابی چل کر آیا ہے تو میرے محبوب نے واپس تو نہیں بھیجا، منع کر دیا ہوتا نا، منع کر دیا ہوتا، یا کوئی روایت مجھے لا کے دکھائیے گا، میں تو ایک کم علم طالب علم ہوں، کو عالم کی حیثیت نہیں رکھتا، اگر ہو سکے آپ کے علم میں ہو مجھے ضرور بتائیے گا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی دن تک علاج چلتا رہا ہو، میرے محبوب نے ہاسپٹل کی طرف بھیجا ہو، یا صحابہ کرام کو فرمایا ہو اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دو، کئی دن تک علاج ہوتا رہے گا، اس کے بعد حضرت قتادہ دیکھ سکتے ہیں ارے میرے محبوب نے ایک جملہ دیا ہے، آج کو وہ جملہ آپ کو دیتا ہوں، کس طرح آپ قبول کرتے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے قتادہ بول تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟